Bismillahirrahmanirrahim. This is O6 and it's Islamic class. And our chapter is Qiyamah. Alhamdulillah, we have done, and today we will do the exercise of this chapter, activity of this chapter. There is a question answer actually, the first activity. Right answer to the following question. Inshallah, we will do one or two questions today. So first thing, you will make the title of this chapter in your copy, and then from second page you will start this activity, and you will write activity at the uh, edge of the page, edge of the copy, before the red line. सर रीडिंग हो गई? रीडिंग हो गई बेटा, पीछे दो लेक्चर उसको सुन ठीक है। लीजिएगा। क़यामत के बारे में इसको सारा है, आसान से आप पढ़ लीजिएगा, कोई बात समझ में ना आए तो नो, रीडिंग तो अभी पूरी नहीं हुई इसकी बल्कि हम तो अभी पीछे ही थे। मुझे लगा कि शायद हमने चैप्टर मुकम्मल कर लिया। नो बट स्टिल वी आर ऑन रीडिंग, so let's go to complete the chapter. Just a minute. I thought we have completed the chapter. Okay, Aves, Yes. open page number 23 and inshallah we will learn from the description the appearance of Hazrat Mahdi. I think we have done. The page number 6. Dajjal. Yeah, from Dajjal, page number 26. Reading. Reading. Bismillahirrahmanirrahim. Dajjal will be man from Jews. He will appear during the time of Hazrat Mahdi alayhi salam, and Hazrat Isa alayhi salam will descend from the heaven to slay Dajjal. Hazrat Isa alayhi salam will kill Dajjal at a place called Babel Lod, which is in Syria. ये बताया कि दज्जाल भी एक इंसान होगा, ये नहीं कि दज्जाल कोई बला का नाम है, इंसानों की तरह होगा लेकिन इसकी हैयत आम इंसानों से थोड़ी सी हटकर होगी और इसकी एक आंख होगी। अब एक आंख की क्या कैफियत है, इसकी मुख्तलिफ सूरत हो सकती है, जैसे आंखें दो ही हैं और एक खराब है और एक काम कर रही है, और ऐसा भी हो सकता है कि सेंटर में उसकी एक आंख हो, तो बहरहाल उसकी एक आंख होगी। और ये जो है वो यहूदियों में से एक इंसान होगा, यहूदियों से इसका ताल्लुक़ होगा, और ये कब निकलेगा, कब ज़ाहिर होगा, तो ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत महदी अलैहिस्सलाम जब ज़ाहिर हो चुके होंगे तो उस वक्त ज़ाहिर होगा। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो जन्नत से इसको मारने के लिए ही भेजे गए। आपको मैंने बताया था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मारने के लिए यहूदियों ने मंसूबा बनाया था, तो अल्लाह ताला ने उनको उठा दिया था आसमान पर, और ये दोबारा आएंगे और ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल करेंगे। और ये कहाँ पे करेंगे, ये सीरिया में एक एयरपोर्ट है जो यहूदियों ने बनाया, उनको पता है सारी चीज़ें और वो इस पर तहकीक करते रहते हैं ताकि वो वहाँ से बैठकर भाग सके, लेकिन वो इस मकाम पर उसको कत्ल कर देंगे और इस मकाम को अरबी में बाबिल लोद कहा जाता है। कि दज्जाल के बारे में कि ये अभी पैदा हुआ या नहीं हुआ, ये कहाँ है, तो इसके बारे में हदीस हमारे पास एक मौजूद है कि जिसके अंदर सहाबी ने पूरा वाक़या बयान किया है कि वो समुद्री सफ़र करते थे और एक मरतबा वो तूफ़ान की वजह से वो रास्ता भटक गए और एक जजीरे पे पहुँचे, तो वहाँ पे एक शख्स था जो
जो हैकल कहते हैं लंबा चौड़ा और ताकतवर और जंजीरों पे जकड़ा हुआ, उसने कुछ निशानियां पूछी तो आपने बताई, तो आपने बताया कि मैं अनकरीब ज़ाहिर हूँगा और मैं दज्जाल हूँ। तो ये सारी बातें हदीस में मौजूद हैं और इससे पता चलता है कि दज्जाल का वजूद हो गया है, बस ये ज़ाहिर होगा जब अल्लाह का हुक्म हो जाएगा। जी आगे पढ़िए। On the forehead of Dajjal will be inscribed the three Arabic letters Kaf, Fe, Re. This हाँ, is the stamp of Kufr which will appear on his forehead. He will have only one eye which will be large and protruding from its socket. Dajjal will claim to be a god and support of his claim. He will demonstrate many supernatural feats. Example, he will cause rain to fall, plants to grow, raise the dead, etc. He will spread great mischief, strife, and anarchy on the earth. He will ransack and plunder many lands, but he will not be able to gain entry into Makkah al-Mukarramah and Medina al-Munawwara. ओके carry on. Dajjal will flee after seeing Hazrat Isa alayhi salam. Hazrat Isa alayhi salam will pursue and kill him at Babe Lud. बाबेल। देखिए पहली चीज़ ये बताई कि दज्जाल की पेशानी पे अरबी के 3 वर्ड लेटर्स लिखे हुए होंगे, काफ फा रे। ये 3 लफ्ज हैं, ये इसकी पेशानी पे लिखे होंगे, इस बात की अलामत है कुफर की कि ये काफिर है और ये झूठा दावा कर रहा है। और ये क्या करेगा, या के दावा करेगा कि मैं खुदा हूँ, और इसके पास सुपर नेचुरल जो है वो फील्ड्स होंगी और ताकत होगी इसके अंदर बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें करने की जो एक आम इंसान नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर वो जब चाहेगा बारिश बरसा देगा। इसी तरह उसके बाद ऐसे सिम्टम्स और ऐसे जो है एलिमेंट्स होंगे कि पौधे फ़ौरन से उग जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, दरख्त हो जाएंगे, फल भी तैयार हो जाएंगे। जहाँ चाहेगा वो बंजर कर देगा, जिस इलाके को चाहेगा वो हरा भरा और सरखेज कर देगा। तो ये सारी चीज़ें जो है सुपर नेचुरल थिंग्स होंगी जिससे लोग मुतासर होंगे और जो कम कमज़ोर ईमान वाले वो फ़ौरन से इसको खुदा मान लेंगे। जी बेटा, एक मिनट, अभी ये तो समझा दो, उसके बाद आगे आप पढ़िएगा, अभी रुक जाइए, अभी चैप्टर पढ़ा है। तो इस पे ये था। फिर ये इसके पास सवारियाँ बड़ी अच्छी होंगी, जहाँ चाहेगा जा सकेगा और आसानी से पूरी दुनिया में घूम सकेगा, लेकिन ये कि ये मक्का और मदीना में एंट्री नहीं कर सकेगा। यहाँ पे फरिश्ते खड़े रहेंगे और इसको अंदर दाखिल होने नहीं देंगे। और फिर ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर ऐसा होगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि बर्फ़ धूप में पिघलती है, ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देख के घबराएगा और उसके पसीने छूटेंगे और ये पिघलेगा, इसकी ताकतें ज़ाइल हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। और फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इसको बाबेल के मकाम पर जहन्नम वासी कर देंगे और कत्ल कर देंगे और इसको जहन्नम पहुंचा देंगे। अभी अभी एक और पैराग्राफ आप पढ़िए, उसके बाद बेटा आप पढ़िएगा अगले पेज से। अभी पढ़िए। Yajud and Majud. Yajud and Majud are two tribes which have been imprisoned behind a mountain range by the king Zulkarnain. They are powerful and wild people. They will emerge from their imprisonment during the reign of Hazrat Isa alayhi salam. After their emergence, they will cause great destruction and anarchy on the earth. They are imprisoned in a land of ice, the location of which is hidden from our knowledge. Allah Jalla Jalaluhu will finally eliminate them by means of natural disaster. After the destruction of Yajud and Majud, Hazrat Isa alayhi salam will live for a period of 40 years. ये बताया कि याजूज माजूज इनके बारे में भी हम अक्सर सुनते रहते हैं, ये याजूज माजूज है क्या। तो बताया ये दर हकीकत 2 ट्राइब्स हैं, 2 कबीले हैं, एक का नाम याजूज है और एक का नाम माजूज है। पहले इनकी छोटी सी स्टोरी समझ लीजिए कि ये जो किंग जुल्करनैन इस्लामी बादशाह, जो मशहूर एक बादशाह गुजरा इस्लामी,
ان کا زمانہ تھا اور وہ لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے مختلف جگہوں پر جاتے تھے. تو وہ جب اس مقام پر پہنچے جہاں پر یاجوج اور ماجوج تھے تو لوگوں نے شکایت کی کہ یہاں پہ لوگ ہیں, ہمیں آتے ہیں, تنگ کرتے ہیں اور چیزیں چرا لیتے ہیں اور ہر چیز کھا لیتے ہیں, جو کچھ ملتا ہے سب کھا جاتے ہیں, کھانے پینے کی چیزیں, جانوروں کو بھی لے جاتے ہیں, ساری چیزیں کرتے ہیں. تو انہوں نے اللہ کے حکم سے ایک دیوار بنائی اور جس جگہ سے جس پہاڑ کے مطلب وہاں پہ پہاڑی علاقہ تھا اور بیچ میں ایک راستہ کٹا ہوا تھا جس سے نکل کے وہ آ جاتے تھے, تو انہوں نے اس کو سیل کیا اور اس کو بند کر دیا, تو اس سے ان کا آنے کا راستہ بند ہو گیا. تو یہ اللہ کے حکم سے یہ راستہ بند ہے, ورنہ تو چاہتے تو کہیں اور سے بھی آ سکتے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اس جگہ پر موقوف کر دیا, روک دیا. لیکن جب اللہ کا حکم ہوگا تو وہ باہر نکل آئیں گے اور دوبارہ سے اس طرح کی تباہی مچائیں گے. ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ ہر چیز کو کھا جائیں گے اور ہر چیز کو جو ہے وہ نقصان پہنچا دیں گے اور ضائع کر دیں گے, یہاں تک کہ لوگ پناہ لینے کے لیے پہاڑوں کی چوٹیوں میں چلے جائیں گے اور وہاں پہ جا کے پناہ لیں گے اور ان کی شر سے جو ہے وہ پناہ مانگیں گے. تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا فرمائیں گے اور ان کے گردن میں کوئی بیماری پیدا ہو جائے گی جس سے یہ سب کے سب مر جائیں گے. یہ بھی ایک عذاب ہوگا اور یہ ایک بڑی نشانی ہے, قیامت سے پہلے ان کا ظہور ہوگا اور یہ جو ہے وہ مسلمانوں کو کے لیے کافی پریشانی کا سبب بنے گا. دجال سے نہیں نا, دجال سے تو ہو گیا نا, یاجوج ماجوج کا بھی ہو گیا. اب آپ یہاں 40 days سے پڑھیے. A period of 40. Hazrat Isa will live for a period of for 40 years. یہ بھی ہو گیا بیٹا, یہ بھی ہو گیا. یہاں پیج نمبر 28 سے پڑھیے, the 40 days of. The 40 days of after the death of Hazrat Isa, Muslim from Yemen will be the Amirul Mu'minin. He will rule with great justice and piety. After him will follow several other rulers. Slowly and gradually, evil and corruption will once again set in. At this time, the heavens will be covered with a dense fog, which will envelop the earth for 40 days. All Muslims will develop colds as a result of the fog, and all non-believers will lapse into unconsciousness. The fog will stay till either hada. After the fog gets cleared, suddenly after the dense bulhud, a night will prolong the duration of the animals. This night will be as long. The duration of the night will instill restlessness and fear into people and animals. This night will be as long as 3 nights. After the end of this night, the sun will rise. The following sun will be very dull. The sun will rise from the west until it reaches more or less the meridian and then again set in the west normally. When this event occurs, neither Iman nor Tawbah will remain valid. After this event, if any kafir repents and accepts Iman, his repentance and belief will not be accepted. The rising of the sun from the west will happen only for 1 day. See after it rise and set as usual. یہ ایک اور چیز بیان کی گئی قیامت سے پہلے بڑی نشانی کہ 40 دن تک مینڈکوں کی بھرمار پوری دنیا میں ہو جائے گی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد جو ہے وہ امیر المؤمنین بنیں گے, یمن میں سے کوئی ہوں گے تو وہ امیر المؤمنین ہوں گے اور وہ انصاف اور ایمانداری کے ساتھ وہ حکمرانی کریں گے اور کرپشن وغیرہ جو ہے وہ جب اس وقت تو ختم ہو جائے گی, لیکن آہستہ آہستہ یہ ساری چیزیں دوبارہ سے کرپشن اور یہ ساری چیزیں جو مسلمانوں میں آہستہ آہستہ آتی ہیں وہ دوبارہ سے ہو جائیں گی. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مینڈکوں کا عذاب بھیجے گا اور 40 دن تک یہ عذاب رہے گا. کہا جاتا ہے کہ ہر چیز میں یہ جو ہے وہ فاکس نظر آئیں گے, مینڈک نظر آئیں گے, پانی کی ٹنکی ہو گئی, یہاں تک کہ پینے کے جو برتن ہوتے ہیں اس میں بھی جو ہے مینڈک پیدا ہو جائیں گے اور اس میں بھی مینڈک نظر آئیں گے. تو مسلمان جو ہے اسے پریشان ہو جائیں گے اور کیا کریں. تو یہ عذاب چلتا رہے گا, 40 دن مکمل ہو جائیں گے اور عید الاضحیٰ میں جو ہے یہ عذاب جو ہے وہ بالکل
ختم ہو جائیں گے اور یہ ان کو روک دیا جائے گا. اور اس کے ایک منٹ، اس کے متصل فوراً ہی اس کے بعد ایک اور عذاب آ جائے گا اور ایک اور کنڈیشن آئے گی، مطلب بڑی علامت سمجھ لیں، ایک اور بڑی علامت آئے گی کہ ایک رات آئے گی جو 3 راتوں کے برابر ہوگی اور لوگ پریشان ہو جائیں گے اور سو سو کے تھک جائیں گے اور کچھ کرنے کا نہیں ہوگا. مطلب ٹائم ڈیوریشن تو وہی ہے کہ دیکھنے میں کہ رات چل رہی ہے، لیکن یہ کہ وہ رات جو ہے وہ ختم نہیں ہوگی، لوگ سو کر اٹھ جائیں گے اور کچھ کرنے کا نہیں ہوگا اور نہ سورج نکل رہا ہے، لوگ پریشان ادھر گھوم رہے ہیں اور 3 راتوں کے بقدر وہ رات ہوگی. اور یہ ایک بڑی علامت ہے قیامت کی. اور اس کے بعد جو ہے سورج نکلے گا مغرب سے نہ کہ مشرق سے، یعنی سورج ایسٹ سے نکلتا ہے اور ویسٹ میں جو ہے وہ غروب ہوتا ہے، تو سورج جو ہے وہ ویسٹ سے نکلے گا اور مڈ تک آئے گا، جو زوال کا وقت ہوتا ہے، ظہر کا وقت ہوتا ہے، آسمان تک آئے گا اور پھر دوبارہ جو ہے وہ ویسٹ میں جا کے وہ غروب ہو جائے گا. اور ایسا بس ایک مرتبہ ہوگا اور اس کے بعد جو ہے روٹین کے مطابق سورج دوبارہ ایسٹ سے نکلے گا اور ویسٹ میں غروب ہوگا. اور یہ وہ وقت ہے کہ جب توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. اس سے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا تھا، لوگ توبہ کرتے تھے، مسلمان ہوتے تھے، قبول کر لیا جاتا تھا ان کی توبہ. اور اب کے بعد جو ہے وہ توبہ اور برائی سے معافی مانگنے کا دروازہ بند ہو گیا. تو اب اگر کوئی گناہوں کی معافی مانگے گا تو اس کی گناہ کی معافی نہیں دی جائے گی. اور یہ دیکھ کر بہت سارے کافر مسلمان ہونا چاہیں گے لیکن ان کا اسلام قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اب جو ہے وہ اسلام قبول کرنے کا وقت ختم ہو گیا. تو یہ بڑی علامت ہے سورج کا مغرب سے نکلنا، اور اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. جی آگے بڑھیے، میں آپ بتاؤں. The Abad ul Ard. A short while after the event of the sun's rising in the west, there will appear a strange animal and earthquake will grip Mount Safa in Makkah al-Mukarram. The mountain will split open and a strange and wonderful animal will emerge. This animal will speak to people and travel around the earth with great speed. With the staff of Hazrat Musa, the Dabadul Earth will draw a glittering line on the forehead of Muslims. As a result, their faces will glow in a halo of heavenly light. With the ring of Hazrat Sulaiman, this animal will stem the noses or necks of the non-believers. As a result, their faces will be blackened. After performing its duty, the animal will disappear. Then an extremely fresh and fragrant breeze will start blowing from south. All Muslims will develop a slight sore as a result of this breeze and will die of that sore. After the death of all Muslims, the world will be filled with non-believers. Now the world will come under the domination of African non-believers. They will destroy the Kaaba Sharif. The world will be plunged in immorality, evil, and anarchy. Several years will pass in this state. Suddenly, on a Friday, on the 10th Muharram, at the time of Fajr, Hazrat Israfil will blow the sword trumpet, which will bring about the destruction of the universe. Qiyamah will then commence from the time the sun rising in the west until the blowing of the sword. There will be a period of 120 years. The sword is not a symbolic or ایک منٹ بیٹا. دابۃ الارض کے بارے میں بتایا کہ یہ ایک جانور ہے جو زمین سے نکلے گا، اس کو اس لیے دابۃ الارض زمین کا جانور کہا گیا. تو ایک چھوٹا سا ارتھ کوئک آئے گا، زلزلہ آئے گا، اور یہ جو جانور ہے صفا سے نکلے گا اور یہ جو ہے وہ لوگوں سے بات کرے گا ان کی زبانوں میں. ہر زبان بولتا ہوگا اور یہ لوگوں سے باتیں کرے گا اور اس سے سوالات کرے گا اور بہت زیادہ تیزی سے سفر کرے گا یہ دنیا کے تمام حصوں میں. اور جو لوگ مسلمان ہوں گے ان سے ملاقات کرے گا اور ان کے چہرے کو روشن کر دے گا اور وہ ایسا لگے گا یہ لوگ جنتی لوگ ہیں اور ان کا چہرہ روشن ہو جائے گا. اور جو لوگ کافر ہوں گے ان کے یہ اسٹیمپ لگا دے گا نوز پہ یا گردن پہ، جو اس بات کی علامت بنے گی کہ یہ جو ہے وہ کافر ہیں، اور ان کے چہرے سیاہ کالے ہو جائیں گے. اور یہ اپنا کام پورا کرنے کے بعد یہ جانور جو ہے ایک دم سے غائب ہو جائے گا اور نظر نہیں آئے گا. اور پھر ایک فریش جو ہے وہ ہوا چلے گی اور تازہ ہوا جو ٹھنڈی ٹھنڈی بریز ہوتی ہے وہ چلے گی
اور لیکن یہ مسلمانوں کو جو ہے ہلکی سی الگ سی لگے گی، اور اس میں پھر یہ نتیجہ یہ ہوگا کہ تمام مسلمان اس سے کے نتیجے میں مر جائیں گے، انتقال ہو جائے گا ان کا، اور پھر دنیا میں صرف کافر رہ جائیں گے. وہ جو چاہیں گے کریں گے، وہ جو ہے وہ خانہ کعبہ کو وہ منہدم کر دیں گے، وہ گرا دیں گے، اور دنیا میں کوئی بھی اللہ کا نام لینے والا نہیں رہے گا. اور پھر حضرت 10 محرم کو حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے. سور کی آواز جو ہے شروع میں ہلکی ہلکی ہوگی اور آہستہ آہستہ تیز ہوتی جائے گی، جس کے نتیجے میں تمام لوگوں کے کلیجے اور کان پھٹ جائیں گے اور یہ مر جائیں گے، اور یہ جو ہے وہ دنیا ختم ہو جائے گی. جی پڑھیے آگے. The sword is not a symbol. The soul is not a symbolic or metaphorical description of an abstract concept. It is a real and material object created by Allah. The bearer of the soul is the angel Hazrat Israfil, who will blow the soul at the advent of Qiyamah and again at the advent of resurrection. The effect of its sound will be the destruction of the universe. The existence and description of the soul are facts proven by the Quran Sharif and Ahadith Sharif. The hereafter world begins with the advent of Qiyamah, which will commence after the soul will have annihilated the universe. The events of Qiyamah have already been explained earlier. یہ بتائیں کہ سور کیا چیز ہے؟ یہ کوئی خیالی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ باقاعدہ ایک آبجیکٹ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام اس کو اٹھائے ہوئے ہیں اور اس کو بلو کریں گے، اس کو پھونکیں گے جب قیامت آئے گی اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا. اور یہ ایک طرح کی افیکٹو آواز ہوگی جو پوری دنیا کو جو ہے وہ تباہ اور تہس نہس کر دے گی، ہر چیز تباہ ہو جائے گی. اور اس کا ثبوت قرآن مجید کے اندر بھی ہے، اور یہ جو ہے در حقیقت قیامت کے واقعات کی ایک کڑی ہوگی اور قیامت قائم ہونے کی علامت ہوگی، اور یہ کہ اس سے پوری دنیا جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور اس کی جو اور اس کے ساتھ کی جو نشانی ہے وہ پہلے بیان کر دی گئی ہے. تو یہ تھا قیامت کا مختصر تعارف، وہ الحمدللہ ہم نے مکمل کر لیا. انشاءاللہ اس کی ایکٹیویٹی ہم نیکسٹ لیکچر میں وہ کریں گے، جیسے کہ مجھے آج لگا کہ ہم شاید کر چکے ہیں لیکن وہ باقی تھا. انشاءاللہ ہم اس کے نیکسٹ لیکچر میں یہ کریں گے. ٹھیک ہے.